بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، ورثۃ الانبیاء چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم اس مکمل نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں ہمارے پاس تمام مراحل بشمول سوالات و جوابات، عملیات و وظائف و عملیات، حیات اسلاف، تعبیر الاحلام، عقدے کا حل اور سلوک و احسان شامل ہیں۔ تو بلا توقف چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مولانا مفتی مصطفیٰ ادریس صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے پہلے مرحلے کی طرف، سوالات و جوابات۔ مولانا صاحب، پہلا سوال، ازواج مطہرات کا تعارف کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کوشش کریں گے کہ تمام ازواج مطہرات کے نام بشمول ان کی ایک یا دو خصوصیات کے ساتھ مختصراً ذکر کر دیں۔ سب سے پہلے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ان کا ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، نبوت سے 15 سال پہلے، اور یہ پہلی مسلمان خاتون ہیں جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ہجرت انہوں نے کی تھی اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ کی طرف، اور وہاں یہ بیوہ ہو گئی تھیں، اور وہاں سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ تیسرے نمبر پر ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں سب سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور ان کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال انہی کے گھر میں ہوا، اور انہی کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، اور یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ اس کے بعد نکاح ہے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور جب یہ بیوہ ہو گئی تھیں ہجرت کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد ہیں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی حبشہ ہجرت کر کے اپنے خاوند کے ساتھ تشریف لے گئی تھیں، اور یہ پہلے ہجرت کرنے والے گروہ میں شامل ہیں جس نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ وہاں ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، اور واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد ہیں حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور یہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ ہجرت کر کے تشریف لے گئی تھیں، لیکن وہاں جا کر ان کے خاوند جو ہے وہ عیسائی ہو گیا تھا، اور چند دن بعد اس کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر ان سے نکاح فرمایا تھا۔ ان کے بعد ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ ان کی طلاق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ اس کے بعد ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ام المساکین کے نام سے مشہور ہیں، اور جنگ احد میں ان کے شوہر شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا، اور یہ 2-3 ماہ کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھیں۔ اس کے بعد ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی مہاجرات میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ اس کے بعد ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سردار قوم کی بیٹی تھیں، اور یہ غنیمت میں آئی تھیں، اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھیں۔ انہوں نے آزادی کے لیے ان سے بہت رقم مانگی تھی۔ انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں سردار قوم کی بیٹی ہوں، اور وہ مجھ سے اتنے رقم مانگ رہے ہیں جو میرے پاس اس وقت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے وہ رقم ادا کی تھی، اور اس کے بعد ان سے نکاح فرما لیا تھا۔
اس کے بعد ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی غنیمت میں آئی تھیں اور تقسیم میں حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھیں، لیکن چونکہ یہ سردار قوم کی بیٹی تھیں تو صحابہ کرام کے مشورے سے پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا تھا۔ یہ مختصر سا خلاصہ ہے جس میں ازواج مطہرات کے نام اور ان کی ایک دو خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پر ہم ان کی تفصیلات اور ان کی سیرت باقاعدہ طور پر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب اگلا سوال، مسلمان مرد ایک وقت میں کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ مسلمان مرد کو اللہ پاک نے جو اجازت دی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، جو کہ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ اصول بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ انصاف کر سکتے ہیں تو آپ کو نکاح کرنے کی اجازت ہے ایک سے زیادہ۔ اگر آپ انصاف اور حقوق کی ادائیگی میں کمزور ہیں، وہ پورے نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ایک کا حق بھی ادا کرنے کے لائق نہیں ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر نکاح کی اجازت نہیں ہے، آپ روزے رکھیں اور پابندی کے ساتھ چلیں۔ بہرحال ایک چیز اس میں یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ لوگ نکاح کی اجازت کو نکاح کا حکم سمجھتے ہیں۔ یہ نکاح کا حکم نہیں ہے بلکہ رخصت اور اجازت ہے، یعنی اگر ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن شرط کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ آپ حقوق کے اندر برابری کا معاملہ رکھیں۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب اگلا سوال، خلفائے راشدین کون ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کیا ہے؟ خلفائے راشدین جو ہیں مستقل طور پر 4 ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوتے ہیں، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ دوسرے نمبر پر خلیفہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں داماد ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو ہیں ان کے نکاح میں ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں اور داماد بھی ہوتے ہیں، اور ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب اسی کے ساتھ ایک ضمناً سوال ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر ہوتے ہیں، اس لیے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے اور حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہوتے ہیں۔ اس رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنوئی اور سالے کا رشتہ بنتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ کے بارے میں بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ کے متعلق جو ہے تعداد میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ کے 3 بیٹے ہیں اور بعض روایات کے مطابق آپ کے 5 بیٹے ہیں۔ اول ذکر جو ہیں قاسم، طیب، طاہر اور عبداللہ، یہ 4 نام جو ہیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اور جو عبداللہ، طاہر اور طیب، یہ 3 نام جو ہیں اس کے متعلق روایات مختلف ہیں۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی بیٹے کے 3 نام اور لقب ہیں، اس حیثیت سے یہ 2 بیٹے بنتے ہیں، قاسم اور عبداللہ، اور بعض روایت کے مطابق عبداللہ، طاہر اور طیب یہ 3 مختلف مزید بیٹے ہیں، تو اس حیثیت سے یہ 4 بیٹے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بیٹے ہیں جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھیں،
اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ مختلف روایات کے مطابق یا تو 3 یا تو 5 ہے، جن کی بچپن میں ہی وفات ہو گئی تھی، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، وظائف و عملیات۔ مولانا صاحب پہلا سوال ایک خاتون متحدہ عرب امارات سے تعلق ہے، عمر رسیدہ ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ گھٹنے میں بہت تکلیف ہے اور زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپریشن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ چاہتی ہیں کہ کوئی وظیفہ ان کے لیے مقرر کر دیں۔ جی ضرور۔ 28ویں پارے میں سورہ صف ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے، اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پہ دم کریں، اور اس کو اپنے جہاں درد ہے گھٹنے پہ یا جسم میں جہاں بھی درد ہو اس کو وہاں پر پھیر لیں۔ اس کے علاوہ جو دوا یا جو مرہم استعمال کرتی ہیں اس پر بھی وہ دم کر کے اس دوا یا مرہم کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے شفا ہوگی۔ اس کے علاوہ حدیث میں ایک دعا آتی ہے کہ 3 مرتبہ جو ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہیں، اور اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، جہاں پر درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک شفا دے گا۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب ضمناً اس کے ساتھ ایک سوال ہے کہ کیا یہی وظیفہ کسی اور بیماری کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ کسی بھی درد کے لیے جو اس میں حدیث مبارکہ کی جو دعا بتائی گئی ہے یہ تو عام ہے، کوئی بھی کبھی بھی کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خصوصی وظیفہ دیا گیا ہے سورہ صف کا، وہ بھی کوئی بھی کسی بھی درد میں جو اس قسم کا درد ہو اس کو کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی دم کر کے اس کو پیتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ترقی کے فوراً بعد رکاوٹیں آتی ہیں اور حادثات پیش آتے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں۔ اس کے لیے سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے، سورہ ملک کی آیت نمبر 3 ہے، وہ یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے، فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ یہ آیت نمبر 3 اور 4 ہے، یہ آپ نے جو ہے 23 مرتبہ اس کو تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو پانی پر دم کر کے پینا ہے، اور اپنے گھر میں یا جہاں کام کاروبار کرتے ہیں یا جو آپ کی سواری وغیرہ کاروباری طور پر استعمال ہوتی ہے سب جگہ اس پانی کو چھڑکنا بھی ہے۔ اور فجر اور عصر کے بعد حدیث میں دعا آتی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس کو جو ہے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں یہ عام طور سے ہوتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے لوگوں کو، اور نظر کی وجہ سے مستقل طور پر جو ہے وہ نقصانات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ آپ کے دکان یا آفس یا گھر کی جو مٹی کی دھول ہوتی ہے، جو عام طور سے زمین کی مٹی نہیں، جو دھول سامان پر یا چیزوں پر رکھی ہوتی ہے، وہ آپ نے جمع کرنی ہے۔ اور سورہ یاسین کی آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس کو آپ نے 79 مرتبہ یعنی 79 میں ایک مرتبہ پڑھ کر اس کو آپ نے اس مٹی کے اوپر دم کرنا ہے، اور اس کو جو ہے آپ نے اپنے دکان یا مکان جہاں پر آپ ہوتے ہیں یا آپ کا گودام وغیرہ، اس سے باہر کا جو علاقہ ہے اس میں آپ نے فضا میں اس کو پھونک مار کے ایسے کر کے آپ نے اس کو ہوا میں اڑا دینا ہے اس دھول کو، انشاءاللہ جو ہے نظر بد سے اور جو پریشانیاں مشکلات آتی ہیں اس سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور اللہ پاک خیر و برکت نازل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ اگلا سوال لاہور سے، یہ صاحب پہلے بھی سوال پوچھ چکے ہیں کورونا کے بارے میں، وہ کورونا سے صحت یاب ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صحت یابی کے بعد جسم میں بہت کمزوری ہے، تو اس کمزوری کو رفع کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ہاں، اس کے لیے سورہ شعراء ہے 19ویں پارے میں، اور اس کی آیت نمبر 78 سے 85 تک، 78 79 80 81 82 83 84 85، یعنی 78 سے 85، یہ آیات آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اپنے اوپر دم کریں،
اور پانی اپنے ساتھ رکھیں، اس پر دم کریں، اس کو مستقل پئیں، اور جو دوا وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس پر دم کر کے اس کو پئیں، انشاءاللہ شفا ہوگی اور خیر و برکت ہوگی۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، حیات اسلاف۔ مولانا صاحب آج اسلاف میں سے کن شخصیت کا تعارف آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ آج ہم ذکر کریں گے حضرت معقل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر واقعہ، اور وہ بخاری کتاب الادب کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معقل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، تو رستے میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک تکلیف دہ چیز اٹھائی اور ہٹا دی رستے سے۔ پھر ہم کچھ اور آگے چلے، مجھے بھی رستے میں ایک چیز نظر آئی جو تکلیف دہ تھی، لوگوں کے لیے رکاوٹ تھی، تو میں دوڑ کر اس کی طرف بڑھا اور میں نے جو ہے اسے رستے سے ہٹا دیا۔ تو حضرت معقل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے بھتیجے تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے یہ کام کرتے دیکھا تھا کہ آپ نے رستے سے ایک تکلیف دہ چیز ہٹائی تھی، تو میں نے کہا کہ میں بھی بڑھ کر یہ چیز آگے سے ہٹا دوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی مسلمان کسی کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہے کسی کے راستے سے، تو اللہ پاک جو ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس کی ایک نیکی بھی قبول ہو گئی تو وہ جو ہے جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ واقعہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر جگہ رستوں میں اور لوگوں کے گزرنے کی جگہوں پر ہم تکلیف دہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، جہاں پر گندگی بھی ہوتی ہے، پتھر بھی ہوتے ہیں، اور ایسی ضرورت سے زائد چیزیں جو ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی ہم سڑکوں پر یا رستوں میں گلیوں میں ڈال دیتے ہیں، یا ہمارے گھر سے کوئی گندگی کیچڑ وغیرہ نکلتا ہے، گھروں کے باہر پڑا ہوتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اولاً تو تکلیف دینا حرام ہے، اس سے بچیں، یہ تکلیف نہ پہنچائیں۔ دیگر یہ ہے کہ اگر ایسی چیز رستے میں نظر آتی ہے تو اپنی آخرت اور عاقبت کو سدھارنے کے لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ کوئی اور ہٹائے گا، ہم خود آگے بڑھ کر، جس طرح کہ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر ہٹا دیا، تو آگے بڑھ کر جو ہے پہلے اس نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ شاید جہاں ہمارا اعمال نامہ جھک رہا ہو یہ بھی وزن بڑھانے میں کام آ جائے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز اس حدیث میں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح جسمانی طور پر اور وجودی طور پر چیزیں رستوں میں اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، پریشانی کے باعث ہوتی ہیں، اسی طرح ہم اپنے معاملات کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنے رویوں کے اندر بہت ساری چیزیں لوگوں کے لیے ایسی کھڑی کر دیتے ہیں جو ان کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، اور ان کی ترقی یا ان کے فائدے میں جو ہے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، جو ہمارا کہ کردار ہوتا ہے یا ہماری گفتگو یا ہماری کوئی بات ہوتی ہے۔ تو وہ بھی کوشش کریں کہ جو ہے یہ رکاوٹیں ہم لوگوں کے لیے نہ پیدا کریں، تاکہ اس کے بدلے میں بھی ہمیں اجر ملے اور ہماری بخشش کا ذریعہ ہو۔ یہی اس سے فائدہ اس واقعے سے ہمیں مختصر طور پر حاصل ہوتا ہے کہ ہم چاہے وجودی طور پر چیزوں کا وجود ہو جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، یا پوشیدہ طور پر ہماری کسی گفتگو یا ہماری کسی بات یا رویے سے کوئی رکاوٹ کسی کے لیے پیدا ہو رہی ہو، اس رکاوٹ کو ہم آگے بڑھ کر جلد سے جلد ہٹائیں اور اپنی آخرت اور اپنی جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائیں۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، تعبیر الاحلام۔ مولانا صاحب پہلے دو خواب، ایک صاحب لاہور سے تعلق محمد علی صاحب، 35 سال ان کی عمر ہے، انہوں نے کچھ دن کے فاصلے سے دو خواب دیکھے ہیں۔ پہلا خواب وہ ان کا خواب میں ہی بیرون ملک آنا جانا ہو رہا ہے، اور اسی دوران وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی داڑھی کو کاٹ لیا ہے، صاف پایا ہے اپنی داڑھی کو۔ ایک خواب یہ ہے، اور اس کے کچھ فاصلے سے وہ ایک اور خواب دیکھتے ہیں کہ وہ جس دکان پر وہ کام کرتے ہیں حقیقتاً میں، تو خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ مالک دکان نے ان کی جگہ کسی اور لڑکے کو دکان پہ رکھ لیا ہے، اور ان کا جو کام ہے وہ اس لڑکے کو سونپ دیا ہے۔ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ان دونوں خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ خواب جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اپنے مال میں، اپنے عہدے میں اور اپنی عزت میں نقصان اور تنزلی دیکھیں گے۔ اس کے لیے جو ہے یہ توبہ استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں اور کچھ صدقہ بھی کر دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔
اور انشاءاللہ العزیز صدقہ وغیرہ کرنے سے اللہ پاک اس تکلیف اور مشکل سے ان کو محفوظ رکھے گا، اور بالفرض اگر کوئی آزمائش ایسی آ گئی جس میں یہ کسی قسم کا تنزل یا نقصان دیکھتے ہیں مال میں یا اپنے عہدے میں، تو جلد سے جلد اللہ پاک جو ہے ان کو اس تکلیف سے نکال دے گا، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو ہے ان کی حفاظت فرمائے کسی آزمائش اور پریشانی سے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، اگلا خواب پشاور سے خاتون وہ رات کے وقت دیکھتی ہیں کہ ایک بہت ہی چوڑا اور بہت ہی گہرا کنواں ہے جس کے کنارے پر ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بیٹھا ہے، اور اس سے ایک برتن پانی میں گر جاتا ہے، تو یہ اس کو منع کرتی ہیں کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں گر جاؤ۔ اسی دوران ایک اور برتن پانی میں گر جاتا ہے، اور وہ پریشانی سے اس کو کہتی ہیں کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، نہیں تو تم اس میں گر سکتے ہو۔ اور اسی دوران ایک دفعہ پھر سے کوئی چیز پانی میں گرتی ہے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جی، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتون معاشرتی معاملات میں اور مذہبی معاملات میں بہت شک اور تذبذب کا اضطراب کا شکار رہتی ہیں، اسی وجہ سے جو ہے یہ اپنے معاملات کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی تنزلی اور نقصان دیکھتی ہیں، اور ان کو اپنی عادت بدلنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ سوچ و بچار اور ہر چیز میں شک اور زیادہ نہ کریں، جتنا ان کی استطاعت میں ہے اس کے بعد جو ہے وہ توکل کریں اللہ پر اور فیصلہ کریں، اور اللہ پاک جو ہے ان کو ان چیزوں سے بچائے گا۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، اگلا خواب جو ہے ایک صاحب متحدہ عرب امارات سے ان کا تعلق ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ عرب لوگ ان کو ہیلی کاپٹر میں دبئی سے ابوظہبی لے کر جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے 2 بڑے بھائی بھی ہیں، اور اس دوران وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، شہر کا نظارہ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ شہر پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنے بھائیوں کو وہاں نہیں پاتے، بلکہ ان کے ساتھ دفتر کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور وہ وہاں پر کچھ خریداری بھی کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں جو ہیلی کاپٹر کے جو پائلٹ ہیں جو کہ عربی ہیں، ان کا لباس بھی روایتی عربی لباس ہے، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی وقت ختم ہو گیا ہے اور آپ جلدی سے خریداری کر لیں، اور یہ کسی دکان سے کچھ بچوں کے لیے چیزیں وغیرہ خریدتے ہیں، اور اسی دوران ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جی، بہت مبارک خواب ہے، اور خواب میں واضح اشارے ہیں کہ اپنے مال میں اور اپنے عہدے میں یہ کافی ترقی دیکھیں گے، اور جس مرتبے پر وہ موجود ہیں اس سے بڑھ کر جو ہے وہ فائدہ اور مرتبہ انشاءاللہ عزت مقام حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہے اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے ان کو ترقی اور وسعت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، اگلا خواب ایک خاتون وہ رات 3 سے 4 کے درمیان ایک خواب دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ ایئرپورٹ پہ موجود ہیں، اور ایئرپورٹ پر سیکیورٹی اور پولیس وغیرہ کا عملہ موجود ہے، اور یہ امیگریشن سے گزرتی ہیں، اور یہ امیگریشن پاس کر لیتی ہیں، لیکن دیکھتی ہیں کہ ان کے بچے کو پیچھے پولیس والوں نے روک لیا ہے، تو یہ واپس آتی ہیں اور ان سے تکرار کرتی ہیں۔ جھگڑے کی صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ ان سے پوچھ رہی ہیں کہ میرے بچے کو کیوں پکڑا ہے، اور جو پولیس آفیسر ان کے سامنے ہے وہ ان سے اتنا متاثر نہیں لگ رہا ان کی بات چیت سے، لیکن ایک دوسرا پولیس آفیسر ان کے ساتھ میں موجود ہے جو ان کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد ان کو جانے کی اجازت دیتا ہے اور ان کو پاسپورٹ دے دیتا ہے، اور پھر یہ اپنے آپ کو جہاز میں جاتا دیکھتی ہیں۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ خواب نتیجے کے اعتبار سے اچھا ہے کہ یہ اپنا مقصد حاصل کریں گی اور ان کا سفر ہوگا اور یہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گی، لیکن اس سے پہلے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور ان مشکلات سے ان کو گزرنا پڑے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ان کی مشکلات کو دور کرے، آسانی کا معاملہ کرے، اور کچھ استغفار وغیرہ کریں، کچھ تلاوت کلام پاک کی کثرت کریں، اور انشاءاللہ خواب نتیجے کے اعتبار سے آپ کا اچھا ہے، دیر سویر آپ کا مقصد ضرور حاصل ہوگا اور آپ اپنی منزل پر ضرور خیر و عافیت کے ساتھ پہنچیں گے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، اگلا خواب بھی ایک خاتون کی طرف سے ہے جن کا تعلق لاہور سے ہے، اور وہ پوچھتی ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، اور ڈاکٹر نے ان کو بتایا ہے کہ وہ پیدائش کی امید ہے ان کو، اور وہ جڑواں بچے ہیں ان کے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یہ بھی انہوں نے بتا دیا، اور یہ خوشی کا اظہار کرتی ہیں کہ ان کی فیملی میں کافی عرصے کے بعد ایک بہت خوشی کی خبر آنے والی ہے۔ اس کے بعد یہ گھر آتی ہیں، اور گھر میں لیٹے لیٹے یہ سوچ رہی ہیں خواب میں ہی کہ میرے جڑواں بچے نہیں ہیں بلکہ ایک لڑکی ہے،
اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو مولانا صاحب اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ خواب ماشاءاللہ اچھا ہے، اور خواب بتا رہا ہے کہ ان کو دو خوشیاں نعمتوں کی صورت میں ان کو ملیں گی، جس میں سے ایک جو ہے وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، جبکہ دوسری نعمت بہت طویل عرصے تک ان کے پاس رہے گی. دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو ہے خیر و عافیت کا معاملہ کرے. آمین. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب انہی خاتون نے کچھ 15 دن کے اندر 2 خواب اور بھی دیکھے ہیں جن کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، وہ ان کی بھی تعبیر پوچھنا چاہ رہی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ فجر کے بعد وہ مشین میں اپنے شوہر کے کپڑے دھونے کے لیے ڈالتی ہیں، تو جب وہ کپڑے لے کے جا رہی ہیں تو اس میں سے بہت سے چھوٹے چھوٹے سانپ نکلتے ہیں. تو وہ اپنے شوہر کو بہت ہی فکر مند انداز سے ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ چونکہ سبزی منڈی جاتے ہیں تو یہ یقیناً وہاں سے یہ سانپ جو ہے آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، تو آپ احتیاط کریں اور وہاں نہ جائیں. اور یہ ان سانپوں کو مارنے کی کوشش بھی کرتی ہیں، اور یہ اس میں بہت فکر مند ہیں، اور اس کے بعد اسی فکر میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اور پھر کچھ دن کے عرصے کے بعد انہوں نے ایک اور خواب دیکھا، وہ بھی فجر کے بعد ہی، کہ یہ اپنے شوہر کو باہر سے ہاتھ پکڑ کے اندر لا رہی ہیں، اور ان کو ڈر ہے کہ شاید باہر کوئی شخص ہے یا کوئی طوفان ہے یا پھر کوئی گولہ نما کوئی چیز ہے جس سے یہ ڈر رہی ہیں، اور یہ ان کو باہر جانے سے روک رہی ہیں اور ہاتھ پکڑ کر یہ ان کو اندر لے آتی ہیں. اور اسی اس میں یہ اپنے شوہر کو جو ہیں روک رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ بتاتی ہیں کہ اسی نیند میں ان کے شوہر ان سے پوچھتے ہیں کہ میں باہر جا رہا ہوں، یا ان کو بتاتے ہیں تو یہ ان کو منع کر دیتی ہیں کہ باہر نہیں جائیں، باہر خطرہ ہے. مولانا صاحب یہ خواب جو انہوں نے دیکھا ہے، یہ دونوں خواب، وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ خواب جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ سوچتی اور فکر بہت زیادہ کرتی ہیں، یہ ذہنی خلجان ہے، اور ان کو جو ہے اپنی سوچ اور فکر کو خالی کرنا چاہیے. بہت زیادہ سوچتی اور فکر مند رہتی ہیں. ان خوابوں کی تعبیر نہیں ہے، بلکہ یہ ذہنی پریشانی اور اسٹریس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو اپنی سوچ و فکر کو کم کریں اور دماغ کو کھلا رکھیں. بس اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو ہے آسانی کا معاملہ کریں. آمین. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، عقدے کا حل. مولانا صاحب ایک عیسائی آسٹریلیا سے ان کا تعلق، اسکاٹ رو، انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ آپ مسلمان اتنے قدامت پسند کیوں ہیں؟ آپ اپنے تمام مہینے اور تہوار ان کا اعلان چاند آنکھ سے دیکھ کر کرتے ہیں، جبکہ مغرب میں ہم آج سے 20 سال بعد کے تہوار کی تاریخ بھی یہیں پر آج بتا سکتے ہیں آپ کو. وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے قدامت پرست اور پسند کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ غلط ہے اور کم فہمی پر مبنی ہے کہ ہم قدامت پسند ہیں. اگر ہم قدامت پسند ہوتے تو یہ عالیشان عمارتیں، تعمیرات اور یہ جدید آلات، پختہ سڑکیں یا گاڑیاں، ہم اس کے مخالف ہوتے، اس کے استعمال سے ہم گریز کرتے. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان معاشرے، ملک ان چیزوں کے اتنا ہی استعمال کرتے ہیں جتنا کوئی اور یا کوئی مغربی ملک ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے. تو یہ قدامت پسندی کا جو دعویٰ یا بات ہے، یہ تو بالکل ہی غلط ہے اور عقل سے ماورا ہے اور کم فہمی پر مبنی ہے. اور دوسری یہ بات کہ آپ چاند دیکھ کر اپنے تہواروں کا تعین کرتے ہیں اور ان کے ایام مقرر کرتے ہیں، یہ بات بھی لا علمی اور یک طرفہ معلومات پر مبنی ہے. کیونکہ یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ آسمانی مذہب ہے، وہ عقل اور تخمینے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ آسمانی تعلیمات کا پابند ہے. اور چونکہ یہ عبادات کا معاملہ ہے اور عبادات جو ہے وہ آسمانی تعلیمات سے متعین ہوتی ہیں، لہذا اس کے تقرر کا تعین بھی اسلامی تعلیمات ہی کریں گی، نہ کہ کوئی عقل. عقل اگر کوئی فیصلہ کر بھی لیتی ہے تو اس کو اسلامی تعلیمات، قرآن اور حدیث کے مطابق پرکھا جائے گا. اگر وہ اس کے مطابق ہوا تو عمل کیا جائے گا، اگر مطابق نہ ہوا تو اس کو سراسر رد کر دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام بھی نظم و ضبط اور تعین اور تیقن کا نظام پیش کرتا ہے. جس طرح کسی بھی معاشرے یا سماج کی کامیابی جو ہے وہ نظم و ضبط پر منحصر ہے، تو اسلام کا ایک رخ بھی تعین اور نظم و ضبط کا جو ہے وہ رخ پیش کرتا ہے.
اس طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ مغرب یا مغرب زدہ لوگ دعویٰ تو تعین کا کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ تخمینے کا کرتے ہیں، اندازے کا کرتے ہیں، کیلکولیشن کا کرتے ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ کیلکولیشن غلطی بھی کر سکتی ہے اور وہ صحیح بھی کر سکتی ہے، جبکہ آسمانی تعلیمات جو ہیں وہ کبھی بھی غلطی کا شکار نہیں ہو سکتی۔ اب اسی اسلامی اصول کو دیکھ لیں کہ چاند کو جو ہے آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ آنکھ سے دیکھنا ایسا ہے کہ ہر شخص کے پاس آنکھ ہے اور وہ ہر شخص دیکھنے کے قابل ہے، اور وہ مطلع پر اپنے چاند کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، اور اگر نظر آ گیا تو عبادت کا اور دن کا تعین ہو جائے گا، نہیں نظر آیا تو 30 دن مکمل کر کے اگلا دن تو ہے ہی پہلی تاریخ۔ جبکہ اگر ہم اندازوں پہ چلیں اور آلات کا استعمال کریں تو ہر آدمی کی دسترس میں نہ تو آلات ہیں، ہر آدمی کے دسترس میں نہ تو تخمینے اور اندازے لگانا ہے، نہ ہی ان علوم سے واقف ہونا ہے۔ لیکن اسلام نے ایک ایسا نظام اور ایک ایسا تصور اور قانون پیش کیا کہ آنکھ سے دیکھنا ہر آدمی کے بس میں ہے، ہر جگہ سے اس کے بس میں ہے، اور اس کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ہم اور مشاہدے کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے چاند کا مشاہدہ کرنا ہے اور دیکھ کر فیصلہ کر لینا ہے۔ جبکہ مغرب جن چیزوں کا دعویٰ کر رہا ہے وہ انسان کو مزید الجھاتی ہیں اور جو ہے وہ تخمینوں کے اندر لگاتی ہیں، جس کے اندر نتیجہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور اس قاعدے، قانون اور تخمینے لگانے کے طریقے سے ہر شخص واقف بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو بات ہے کہ آنکھ سے دیکھنا ہے، یہ آسمانی تعلیمات کے مطابق ہے، بلکہ عقل کے بھی مکمل مطابق ہے اور معاشرتی قانون کے بھی مکمل مطابق ہے۔ جبکہ جو کیلکولیشن کی جو بات کرتے ہیں، اندازوں کی جو بات کرتے ہیں، وہ آسمانی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اور معاشرتی توازن کے یہ بات بھی خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو فلسفہ چلا ہے کیلکولیشن کا، اس کی بنیاد یہ بات ہے کہ نیا چاند، یعنی نیا چاند، چاند کی پیدائش کی جو بات ہے، اس سے یہ فلسفہ چلا ہے۔ اور یہ بات ماننے کی ہے کہ جو پرانی شریعتیں گزری ہیں، عیسائی مذہب یا یہودی مذہب، ان کو بھی اسلام کی طرح چاند دیکھنے ہی کا حکم تھا، لیکن ایک سازش کے تحت یہ بات کھڑی کی گئی نئے چاند کو دیکھنے کی، اور نئے چاند پر عبادتوں کا تعین اور فیصلہ کیا گیا، تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ اللہ پاک نے جب کسی عبادت کو مقرر کیا ہے تو اس کی برکتیں، فضیلتیں، دعاؤں کی قبولیت کو بھی اس کے وقت کے ساتھ متعین کیا ہے۔ لیکن جب نئے چاند کی بات کی گئی تو عبادتیں اور اس کی فضیلتیں اپنے وقت سے ہٹ گئیں، تو جس وقت میں فضیلتیں، قبولیتیں، رحمتیں نازل ہونی تھی، اس سے ہٹ کر جب عبادت کی گئی تو ان فضیلتوں سے، قبولیتوں سے محروم رہ گئے، اور عبادت جو ہے وہ فضول ہو گئی، اس کا کوئی حاصل نہ ہوا۔ تو یہ ایک سازش کے تحت عیسائی مذہب کے اندر یہ نئے چاند کا فلسفہ پیش کیا گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائی تعلیمات بھی بدل دی گئیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے بھی محروم ہو گئے، اور جو ہے یہ پستی کا شکار ہو گئے۔ جبکہ اسلام میں آج بھی تعین جو ہے جب کیا جاتا ہے تو وہ مقررہ وقت پر کیا جاتا ہے، اور جب عبادت کی جاتی ہے تو پھر وہ وقت پر ہونے کی وجہ سے اس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں تب جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں، اور محرومی سے جو ہے وہ انسان بچ جاتا ہے۔ تو صاحب سوال کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو یہ مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان رویت پر یقین رکھتے ہیں اور رویت پر ہی فیصلہ کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ مہم چلائیں کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو قدامت پسند کہیں، بلکہ یہ مہم ضرور چلائیں کہ جو ان کے مذہب کے بڑے ہیں ان سے جا کر پوچھیں کہ جو ہماری آسمانی تعلیمات کے مطابق چاند آنکھ سے دیکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اس مذہبی تعلیمات کو کیوں بدلا گیا، اور کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں اور قبولیتوں سے جو ہے محروم کیا گیا، وہ اس کے خلاف مہم چلائیں، بجائے اس کے کہ جو ہے مسلمان یا اسلام پر کوئی اشکال کریں۔ جن لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بدلا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم کیا ہے، ان سے جا کر یہ سوال کریں کہ یہ تعلیمات کیوں بدلی گئیں۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، آپ کے جواب سے ہمیں بہت واضح ہوا کہ ہماری تعلیمات جو ہیں یہ عین اللہ کے احکامات کے مطابق ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف۔
سلوک و احسان۔ مولانا صاحب، آپ نے سلوک و احسان کے بارے میں بہت مفید معلومات دی، اور گزشتہ نشریات میں آپ نے ہمیں بتایا کہ تصوف یا احسان کی مذہب میں کیا اہمیت ہے، اور پھر آپ نے ہمیں بتایا کہ احسان ہمیں کس طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے سے، علماء کی صحبت میں ہمیں احسان جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آج آپ ہمیں احسان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ آج ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں گے اور تصوف کی حقیقت پر ہم بات کریں گے کہ تصوف جو احسان کا درجہ ہمیں حاصل ہوتا ہے تو وہ کیا مراحل ہیں جن سے گزر کر ہم اس مرتبے پہ پہنچیں گے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کا ہمیں اختیار کرنا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کا ہمیں ترک کرنا ہے، تو جس کی مشق سے ہم اس درجے پہ پہنچ جائیں گے جو کہ احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آج ہم تصوف کی حقیقت پہ بات کریں گے ایک قدم آگے بڑھ کے، کہ وہ کون سے اعمال اور طریقے ہیں جس پر محنت کر کے ہم احسان کے درجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو شریعت کے وہ اعمال جو کہ ظاہری طور پر ہوتے ہیں، اور جیسے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اسی طرح تجارت کے دیگر معاملات، تو یہ فقہ کہلاتے ہیں، اور اس کا مقصد جو ہے شریعت کے حکموں پر پورا چلنا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا باب ہے جس کا مقصد آپ کے اعمال باطنی پر محنت کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے آپ اپنے احسان کے درجے پر پہنچتے ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا اس تمہید کا کہ جو اعمال ظاہری ہیں وہ شریعت پر ہمیں چلاتے ہیں، اور جو اعمال باطنی ہیں وہ ہمارے اخلاق کو مہذب بناتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم رضائے الہی حاصل کرتے ہیں۔ گویا کہ تصوف جو ہے وہ ایک روح کا نام ہے، ایک معنی اور کیفیت اور کمال کا نام ہے، جس کا کام آپ کے باطن کو اور نفس کو اخلاق کے رذیلہ اور ذمیمہ سے بچانا ہے۔ مثلاً غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، شہوت ہے، بدعمالی کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، تکبر کرنا ہے، کسی کو چھوٹا سمجھنا ہے، اور اسی طرح کسی پر بہتان لگانا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے، گالی دینی ہے، کسی سے حسد کرنا ہے، کسی سے جلنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی ہے، کسی کی غیبت کرنی ہے، اسی طرح لالچ کرنا ہے، اور طمع میں پڑنا ہے، بخیل بننا ہے، کنجوسی کرنی ہے، اور دنیا کی محبت دل پر غالب ہو جائے، اور جو ہے وہ آخرت کا خوف نہ رہے، اور مرتبے اور جو دنیاوی جو چیزیں ہیں ان سے محبت ہو جائے، مال سے محبت ہو جائے۔ یہ سب وہ اخلاق رذیلہ ہیں جن سے بچانے کی محنت ہوتی ہے اور اسی کی مشق کی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ اخلاق حمیدہ، وہ اچھے اخلاق اور اچھی عادات آپ کے اندر پیش کرنا ہے جس کے ذریعے سے نفس کی کالک دور ہو کر جو ہے وہ نورانیت میں بدل جاتی ہے۔ اور جو اخلاق حمیدہ ہیں وہ ہیں توبہ کرنا، صبر کرنا، شکر کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، زہد کرنا، تقوی طہارت کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہونا، اپنے اندر اخلاص ہونا، سچ بولنا، سچائی کا ساتھ دینا، اسی طرح مراقبہ کرنا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اور جنت و جہنم کا جو ہے اپنے اندر تصور پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا تصور اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اخلاق حمیدہ ہیں، یہ عادات حمیدہ ہیں جن کی اب مشق کے ذریعے آپ کے اندر جو ہے اس کو لایا جاتا ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے انسان کا شریعت پہ چلنا مزید آسان ہو جاتا ہے، اور انہی محنتوں کے ذریعے جو ہے آپ جو ہے اس احسان کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں جس کا کہ حدیث میں تذکرہ کیا اور پہلی نشریات میں جس کا ذکر کیا گیا ہے۔
تو جب یہ ساری محنت ہو جائے گی، جب آپ اخلاق رذیلہ سے بچ جائیں گے اور اخلاق حمیدہ آپ کے اندر پیش آ جائیں گے، تو آپ جو ہے توجہ الی اللہ جو ہے آپ کے اندر جب پیدا ہو جائے گی، تو سمجھ لیں کہ آپ نے پھر جو ہے اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر لیا، جو کہ احسان کا درجہ ہے۔ اس لیے تصوف اور طریقت جو ہے وہ شریعت اور دین کے منافی نہیں، بلکہ سراسر اس کے مطابق ہے۔ اور یہ چیزیں، جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، اخلاق رذیلہ سے بچنا اور اخلاق حمیدہ کا پیش کرنا، یہی تصوف، یہی طریقت ہے، اور اسی کے لیے تمام مجاہدات اور تمام محنتیں ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ کوئی خاص طبقہ یا کوئی خاص لوگ ہی متصوف ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ ان تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کا صوفی بننا اور تصوف سے وابستہ ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ جو ہے احسان کے درجے کو پہنچ جائے۔ بس مختصراً آج ہم یہی ذکر کریں گے تصوف کے متعلق، کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے اور وہ کن امور پر محنت اور مشق کرا کر جو ہے وہ ہمیں احسان کے درجے تک پہنچاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، تصوف کے بارے میں ہمیں مزید تھوڑا واضح ہوا۔ ناظرین، ہماری نشریات یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اپنے سوالات، اپنے خواب اور وظائف کے لیے اپنے مسائل ہمارے ای میل پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔